بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج کا عنوان ہے یہ فرار کی زندگی کیوں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں 8 لاکھ سے زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر ارتداد کی راہ پر چل پڑی ہیں۔ اس رپورٹ کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، خون منجمد ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلم لڑکیوں کے ساتھ؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کن کی لاپرواہی کے نتیجے میں یہ لڑکیاں اپنے صاف ستھرے دین، اپنے حقیقی خالق و مالک، اپنے سماج، رشتہ دار اور اپنے والدین سے فرار ہو کر ارتداد کی زندگی جینے پر مجبور ہیں؟ یہ سوال آخر کس سے پوچھا جانا چاہیے اور اس کا جواب کون دے گا؟ یہ سوال تو سب سے پہلے اس کے والدین، رشتہ دار اور سماج سے ہونا چاہیے۔ یہ خطرناک قدم اٹھانے کا موقع ان لڑکیوں کو کیوں دیا گیا اور غلطی کہاں پر پائی جا رہی ہے؟ تو جان لیجئے کہ اس کفریہ اور غلیظ حرکت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب دین اسلام سے دوری اور انحراف ہے، جس کی دہائی دے کر ہم میں کا ہر شخص افسوس اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بات ہر ایک کو اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے کہ دینی تعلیم سے دوری اختیار کرنا رسوائی اور ذلت کو دعوت دینا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ذریعے کوئی بھی شخص بلندی کے جس مقام کو بھی چھو لے، وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے دور رہ کر اللہ کے نزدیک عزت اور مقام نہیں پا سکتا۔ وہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جو اس عظیم اور مقدس دین کی بنیادی تعلیمات کو سیکھے بغیر صرف مال کی ہوس میں دنیاوی تعلیم اور اونچی ڈگریوں کی طرف لپکتے ہیں، یا پیسے کی لالچ میں شب و روز صرف اپنے کام کی دھن میں لگ کر نہ خود دین سیکھتے اور نہ اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اس دنیا میں عزت اور وقار کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انہیں کسی وقت بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ساتھیو، دور نبوی، دور صحابہ اور دور تابعین کی خوبصورتی، دین پرستی اور رب شناسی کو نظر انداز کر کے ہم اپنے سماج کو کبھی بھی خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ دین کی بنیادی تعلیمات سے دور رہنے کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ان میں کا ہر فرد دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف تھا۔ وہ پورے جذبے اور شوق کے ساتھ پہلے رب کی پہچان اور اس کے دین کی عظمت کو اپنے سینوں میں جگہ دیتے، پھر دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ دین کے خلاف آنے والے کسی بھی طوفان کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ وہ دنیا کو دین پر ترجیح دینے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے تھے۔ مذکورہ تینوں سماج یعنی دور نبوی، دور صحابہ اور دور تابعین میں آپ کو شاید ہی آج کی طرح کوئی پیشہ ور ڈاکٹر، انجینئر اور دنیاوی علوم کے ماہر مل جائیں، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہ ملے گا جو اپنے رب کو، اس کے رسول کو، ان کے حقوق کو اور دین اسلام کی عظمت اور اس کے مقام کو نہ پہچانتا ہوں۔ تینوں دور کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو بھی اس سے کبھی غافل نہیں رکھا۔ ان کے پاس یہی تو ایک عظیم سرمایہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے زیر نگی کر لیا۔ وہ دنیاوی علوم کے ماہر نہ تھے، ان کے پاس دنیاوی علوم کی اونچی ڈگریاں نہ تھیں، لیکن دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو انہوں نے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن آپ اور آپ کے بچے دین کی بنیادی تعلیمات سے کیوں دور رہنا چاہتے ہیں؟ کون سی مجبوری نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو دین کی بنیادی تعلیمات سے دور رکھا ہے؟ صرف دنیاوی علوم کی طرف ان کا رجحان کیوں ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو علماء کی مجلسوں سے کنارہ کشی پر مجبور کیا ہے؟ آج کا مزدور طبقہ اور دنیاوی ڈگریوں کے پیچھے بھاگنے والا
نوجوان اگر ایسے ہی دین سیکھنے سے بھاگتا رہا تو انہیں اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کوئی بھی ناپسندیدہ خبر سننے اور مغلوبیت کے منحوس سایہ میں جینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے دین سے دور رہنے کی کوشش کی تو ارتداد کا جو منحوس سایہ ان لڑکیوں اور نہ جانے کتنے لڑکوں پر پڑا ہے وہ آپ پر اور آپ کے بچوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ دین ایک مضبوط ہتھیار ہے ساتھیوں، دین ایک مضبوط ہتھیار ہے جس کے بغیر کسی بھی سازش، حوادث اور طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج اسلام اور اس کے ماننے والوں کے خلاف فضا بن رہی ہے، کل اس کی قوت میں اور اضافہ ہوگا اگر دین سیکھنے سے ہم اسی طرح جی چراتے رہے۔ ساتھیوں، دینی مجالس سے دور رہنے کے جو حیلے اور بہانے تراشے جاتے ہیں ذرا ان پر بھی غور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ ذرا مشغولیت زیادہ ہے، بہت تھک گیا ہوں، آج طبیعت ذرا سست ہے، کھانا بنانا ہے، بیوی سے بات کرنا ہے، پیسے نہیں کمائیں گے تو بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، اور ڈیوٹی نہ کریں گے تو اتنی معمولی آمدنی میں گزارا کیسے ہوگا، آج ذرا مہمان آئے ہوئے ہیں، ذرا دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہے، آج بھارت اور پاکستان کا میچ ہے، ورلڈ کپ کے میچوں کو دیکھنا ہے، ہر سال تھوڑی نہ آتا ہے، دکان کی ڈیوٹی سخت ہے، کفیل کے انڈر میں ہے، اس طرح کے اور نہ جانے کتنے بہانے ہیں ان کے پاس دینی مجالس سے دور رہنے کے لیے۔ ذرا سوچئے، یہ حیلے اور بہانے کیا کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اس طرح کے بہانے اپنی زبان سے نکال سکتا ہے؟ علماء کے مجلسوں اور دینی پروگرام سے دور کرنے کے لیے جو اس وقت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ ہے جو ہر وقت اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہی موبائل اور انٹرنیٹ نے ہر گھاٹ کا پانی پلا رکھا ہے ہمارے نوجوانوں کو، جو اسی موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر غیر دینی محفل میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس دینی محفل میں شریک ہونے اور دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ اسے بدبختی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ انگنت دین کے دشمنوں کو ان نوجوانوں نے تو خود ہی اپنے پاس پال رکھا ہے، انہیں باہر کے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو سنبھالیے، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے، انہیں ارتداد اور جہنم سے بچائیے، ورنہ یہ اپنے ساتھ آپ کو بھی لے ڈوبیں گے اور قوم کے لیے بھی رسوائی کا سامان بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔